ہے تو آپ قرآن پاک سے پوچھ لیں۔ نبی قوم و مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام رفیع رکھتے ہیں کہ میں بلا تامل یہ کہہ سکتا ہوں قیامت تک جن کو رفعت شان اور رفعت مقام میسر آئے گا اور آ چکا ہے، سب اسی صاحب رفیع مقام رفیع رکھنے والے پیغمبر اسلام کی بارگاہ ناز سے صدقہ پانے والے۔ تھوڑی دیر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہاں 12 روز تک مدرس علماء آپ کے یہاں آتے رہیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جماعت اہل سنت کے قداور عالم دین آبروئے درسگاہ محب العلماء والمشائخ حضرت علامہ عارف مصباحی صاحب خود اگر سالوں سال گفتگو فرماتے رہیں تو نئے ٹاپک، نئے انداز اور نئی نئی تحقیقات پیش کر کے آپ کے دماغ و مشاملہ کو معطر کرتے رہیں گے۔ یہ تو ان کی محبت ہے کہ یہ علماء کو بلا لیتے ہیں اور آپ حضرات کو نیا ذائقہ، نئی چاشنی، نئی لذتوں سے آپ کے کام و زمین کو شاداب فرما دیتے ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے جماعت کے اس قداور عالم دین کو مبارکباد پیش کروں گا اور ساتھ ہی یہاں کی جملہ معزز ارکان اور باوقار سامعین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا مبارک اور مسرور سلسلہ شروع فرمایا ہے کہ میرے آقا رحمت عالم نے اسے پسند فرما لیا تو دنیا کی بھلائی تو وہی ہے، آخرت کی بھلائی بھی آپ کے دامن میں انشاءاللہ پھل جائے گا آپ کا دامن، اس لیے کہ ذکر کسی اور کا نہیں ہے، یہ ذکر اس کا ذکر ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا ذکر عرش پہ ہو رہا تھا، جب کوئی نہیں تھے تب بھی اس کی عظمتوں کے چرچے بلند ہو رہے تھے، اس پیغمبر کے مقام رفیع کو بیان کیا جا رہا تھا، عرش پہ میلاد سجا کر کے خاص رسولان اعظام کی موجودگی میں ان کے مقام رفیع کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ارواح افراد و اشخاص و انبیاء کو جمع کر کے نبی کے شان و مقام کو بیان کیا گیا۔ وہ جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء جلوہ گر ہوئے، ہر نبی ان کے مقام رفیع کو بیان کرتا رہا، ان کے شان کو بیان کرتا رہا، ان کی عظمتوں کو بیان کرتا رہا اور یہ کہتے رہے وہ تمام انبیاء و رسول پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے، وہ اتنے صاحب رفیع ہیں، وہ اس قدر شان و عظمت والے ہیں، وہ اس قدر مقام و رفعت مقام رفیع والے ہیں، وہ سب بیان کرتے رہے، ان کی امت سنتی رہی، بلکہ ہم لوگوں سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی تمنا تھی کاش وہ مقام رفیع رکھنے والے پیغمبر جلوہ گر ہوتے اور ہم ان پہ ایمان لاتے، ان کا زمانہ پاتے، ان کے قدموں کے دھول کو اپنے آنکھوں میں رکھتے اور باز رخ بنا لیتے، زندگی کی معراج ہو جاتی۔ تذکرہ پیغمبر نہیں لائے ہیں، ان کے مقام رفیع کا ہوتا رہا ہے، پیغمبر تشریف لے آئے ہیں، ان کے مقام رفیع کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے وہ تشریف نہیں لائے تھے تو یہ کہہ کے بیان کیا جاتا رہا کہ وہ عظیم مقام والے پیغمبر جلوہ گر ہوں گے، اور اب یہ کہہ کے بیان کیا جا رہا ہے عظیم مقام والے پیغمبر جلوہ بار ہو چکے ہیں، رحمت عالم تشریف لا چکے ہیں، جن کا مقام بہت بلند ہے، جن کے بارگاہ ناز میں جنید و بایزید جیسے اولیاء کرام سانسیں روک کر کے جاتے ہیں، جن کے بارگاہ ناز کا عالم یہ ہے مقام رفیع کا، یہ اگر آپ احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں
قرآن پاک اٹھا کے دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میرے پیغمبر کا مقام کتنا بلند ہے، کتنے عظمتوں والے ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ ان کی شان کو دیکھنا ہے تو رسول ملائکہ میں جو عظمتوں کا تاج اپنے سر پہ رکھتے ہیں، جنہیں جبریل امین کہا جاتا ہے، جب رسول ملائکہ میں جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں تو بلا اجازت حاضر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو معراج مصطفیٰ کو آپ دیکھیں اور دیکھیں جب میرے آقا معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، جناب جبریل نے آواز دے کے نہیں جگایا تھا، بیدار نہیں کیا تھا، بلکہ حکم ہوا تھا کبر قدمین، میرے محبوب کے قلبِ ناز کو، بوسہ کو، کافوری پیشانی کو مت کرو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ مقام مصطفیٰ دیکھو، قلبہ میرے مصطفیٰ کا ہے اور پیشانی جبریل کی ہے، جو رسول ملائکہ میں سے ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں رسول ملائکہ کا پیشانی جو سب سے عظیم مقام ہے، ان کا مقام وہ ہے، اور جہاں ان کا مقام یہ ختم ہوتا ہے وہاں مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت جبریل بہت اچھی مقام والے ہیں، مگر اپنی پیشانی کو نبی کے تلووں سے مس کر کے کہہ رہے تھے اے زمانے کے لوگوں، میں رسولوں میں رسول ملائکہ میں عظیم شان رکھتا ہوں، مگر آؤ دیکھو مقام مصطفیٰ کیا ہے کہ میں آواز دے کے نہیں جگا رہا ہوں تو کافوری پیشانی بھر کے جگا رہا ہوں۔ اور آگے بڑھو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ پیارے کا ذکر بلند ہے اور قیامت تک ذکر مصطفیٰ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد والد حسن صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ کوئی بات نہیں، گھبرائیے نہیں، جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ جب چاہیں گے جو برستا ہوا بادل اٹھ جائے گا، وہ جب چاہیں گے تو فضا خوشگوار ہے بھی الحمدللہ، یہ برستے ہوئے بادل، یہ پانی کی فواریں بلا شبہ ہمیں بھجا تو سکتی ہے مگر ہمارے جذبات کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک بار اور کوئی مثال پڑھ اللہ علیہ مولانا محمد ماضی جود والہ کرام وابنہ کریم محمد کریمہ۔ آپ توجہ فرمائیں، رسول رحمت کا مقام کتنا بلند ہے، جو رسول ملائکہ میں شان افضلیت رکھتے ہیں وہ اپنی پیشانی کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چل رہے نازل مصطفیٰ میں مت فرما رہے ہیں۔ دیکھیے پہلا کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہوگی انشاءاللہ سے درست ہو جائے گا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بن عظم الجود والکرم والہ کرام وابنہ کریم محمد کریمہ۔ رب نے اپنے محبوب کے مقام کو کیا کیا؟ بلند فرمایا، ذکر کو بلند فرمایا، اور کس قدر بلند مقام رکھنے والے میرے مصطفیٰ ہیں کہ آپ جب قبلہ کعبہ ہمارا نہیں تھا تو میرے آقا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، یہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہود ان کو تانا دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے جس جانب رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکے۔ قلب نازک کو ان کے اس بولی سے صدمہ پہنچا۔ میرے آقا مسجد قبلتین میں نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز ادا فرماتے میرے آقا رحمت عالم کبھی آسمان کی جانب پر اٹھا کر کے دیکھتے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نبی کی شان یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام سارے انبیاء دنیا میں آئے تو یہ سوچتے رہے رب راضی ہو، رب راضی ہو، رب راضی ہو، مگر جب نبی کا اللہ کے محبوب میرے آقا جب نظر ہوئے جانتے کیا ہوا؟ رب چاہتا تھا میرا محبوب راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور یہی ہوا کہ جب میرے مصطفیٰ نے آسمان کی جانب اسے انور کو اٹھا کے دیکھنا شروع کیا تو رب جانتا ہے میرے محبوب کی چاہت کیا ہے، محبوب کی خواہش کیا ہے، محبوب کی آرزو کیا ہے۔ حالت نماز میں رب فرماتا ہے محبوب اپنے چہرے کو پھیر لیجیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیجیے۔ آقا کائنات نے کچھ نمازیں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ادا فرمایا، اور کچھ نمازیں رکعات جو ہے کچھ رکعات کو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے پڑھا، اور کچھ رکعات کو آپ نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے پڑھا۔ اب مقام دیکھو، مرتبہ دیکھو، اللہ کے بارگاہ ناز کے مصطفیٰ پیارے کے مقام رفیع کو دیکھو کہ میرے مصطفیٰ نے چاہا تو رب کائنات نے قبلہ بدل دیا۔ یہ مقام شان مصطفیٰ آپ دنیا والوں سے پوچھو کہ دنیا والے ہزاروں بار چاہیں، ان کے چاہنے سے ایک پتھر نہیں ہلتا ہے، مگر محبوب خدا کی یہ شان ہے کہ مصطفیٰ چاہیں تو اللہ قبلے کو تبدیل فرما کے بتانے کو بتا دے کہ کسی اور کا محبوب نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، مقام مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت سارے مقامات رکھنے والے، اعلیٰ مقام رکھنے والے دنیا میں آئے، مگر میں نے شروع میں کہا تھا جس ذات کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے رفیع ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ذات میرے مصطفیٰ کی۔ آپ دیکھو نا اللہ نے قرآن دیا ہے جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے، مگر قرآن کو ہم نے قرآن جانا کیسے؟ قرآن کی عظمت ہمارے سینے میں اتری کیسے؟ پہلے ہم نے مانا مصطفیٰ کو، خبر جس پیغمبر نے دیا اس پیغمبر کو مانا، اس پیغمبر کی مانا، اور اس کے بعد میں اس نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن کو مانتے چلے۔ ہم کچھ کہیں محتمل صرف و کم ہوتا ہے، بات چھوٹی بھی ہوتی ہے، بات اچھی بھی ہوتی ہے، مگر جب پیغمبر فرمائے یہ قرآن ہے تو بات اچھی ہوگی، بنتی ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے ہیں، نبی جو بولتے ہیں